الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں، جس میں سے ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہنا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں آ چکی ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر امام جہری آواز سے جہراً آمین کہتا ہے اور جہری قرات کرتا ہے اور الضالین کہتا ہے تو مقتدی بھی جہراً آمین کہیں گے۔ اس سلسلے میں احادیث سے نبویہ اور صحابہ اور سلف کا عمل جو کثرت سے ثابت ہے بیان کیا گیا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سلف کے درمیان یہ طریقہ، یہ عمل بالکل رواج پذیر تھا، جو آج کل بعض حضرات اس کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے تقلید پر ضرب پڑتا ہے۔ حالانکہ سنت کے اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں احادیث مل جائیں، سلف کا عمل واضح طور پر مل جائے تو ہمیں اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے۔ چند باتیں اور ہیں اس سلسلے میں۔ ایک بات یہ ہے کہ جیسے امام نماز کی حالت میں ہے اور امام نے ولا الضالین کہہ دی، سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اور ابھی مقتدی حضرات کیا ہیں، بعض احباب ابھی سورۃ الفاتحہ شروع کیے ہیں، تو کیا وہ آمین امام کے کہنے کے بعد کہیں گے یا اپنا جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، فارغ ہونے کو ہوں گے تب کہیں گے؟ تو اس میں اب دیکھیں احادیث میں جو صراحت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اذا کبر فکبروا واذا قال ولا الضالین فقولوا آمین، امام جب ولا الضالین کہے تو مقتدیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم آمین کہو، بھلے آپ کسی بھی حالت میں ہو، کچھ بھی پڑھ رہے ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، آپ کی قرات ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے امام جب، یہ شرط نہیں لگائی آپ جب، بلکہ کہا امام جب ولا الضالین کہیں تو آپ کو آمین کہنا ہے۔ اس حدیث میں بالکل صراحت موجود ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے کسی بھی حصے میں ہوں، ختم کر چکے ہوں یا نہ کر چکے ہوں، امام نے اگر ولا الضالین کہہ دی تو ہمیں آمین امام کے ساتھ کہنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ جیسے ایک تو نماز کی باتیں ہوں گی، نماز کے متعلق جو نماز میں آمین کہنے سے متعلق مسائل ہیں، تو اگر ہم خارج صلاۃ، نماز سے باہر ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی ہمارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور ہم سن رہے ہوتے ہیں اور وہ ولا الضالین تک پہنچتا ہے، تو اس وقت وہ پڑھنے والا آمین کہے گا یا نہیں، سننے والا آمین کہے گا یا نہیں؟ تو تمام جو مذاہب اربعہ پائے جاتے ہیں، جو مروج ہیں، ان کے تمام ائمہ کا کہنا ہے اور امام ابن باز اور دیگر اپنے علماء کا بھی کہنا ہے کہ نماز کے باہر بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پر آخر میں ولا الضالین کے بعد آمین پڑھنے والا بھی کہے گا اور سننے والے بھی کہیں گے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ملتا ہے جو قابل ذکر ہو، تو اس لیے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عمومی دلائل جو ہیں کہ جب آمین کہا جائے، ولا الضالین کہا جائے تو آمین کہو، اس سے معلوم ہوتا ہے چاہے نماز کے اندر ہو یا خارج صلاۃ میں ہو، اور جب یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، تمام علماء نے یہی سمجھا ہے، تو ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسے سنت سمجھنا چاہیے، جیسا کہ تمام مذاہب اربعہ نے اس کو سنت سمجھا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان یہ آتی رہتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے، اور یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، ورنہ اس طرح کی چیزیں رونما نہیں ہوتی۔ کہ آپ دیکھیں انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو دیکھا جاتا ہے بہت سارے احباب کو کہ من ہی من میں پڑھ لیتے ہیں، زبان حرکت میں نہیں آتی ہے، یہ لب، یہ ہونٹ حرکت میں نہیں آتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ اپنے جی میں پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں۔ تو کیا سورۃ الفاتحہ ہم اگر اس طرح پڑھتے ہیں جو رکن ہے، نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو ہم ایسا بغیر زبان کی حرکت دیے، بغیر ہونٹوں کی حرکت دیے، جہاں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں اسے حرکت دیے بغیر اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا وہ سورۃ الفاتحہ ادا ہو جائے گی؟ ہم نفس میں پڑھتے ہیں،
دل میں پڑھتے ہیں، زبان سے حرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے ایک بنیادی چیزیں ہیں کہ تمام علماء نے کہا ہے کہ زبان کو حرکت تو دینا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ زبان جو حرکت دے رہا ہے اس سے سنائی دے رہا ہے اس کو یا نہیں۔ تو جمہور کا کہنا ہے کہ اتنا حرکت دے کہ اسے سنائی دے، دوسروں کو نہ سنائی دے لیکن اسے سنائی دے، وہی چیز مقبول ہوگی، وہی قرات مقبول ہوگی، وہی قرات ہے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن باز ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر حرکت زبان سے کرتا ہے، اگرچہ اسے نہیں سنائی دے رہا ہے لیکن حرکت کر رہا ہے، اور جہاں جو حرکت زبان سے ہونی چاہیے جس الفاظ پر وہ حرکت ہو رہی ہے تو وہ پڑھنا ہو گیا، اسے پڑھنا کہیں گے۔ لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر زبان سے حرکت نہیں کرتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنے میں وہ حرکت جو ہونی چاہیے نہیں کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ پڑھتے جا رہا ہے اپنے من میں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ قرات نہیں ہے، یہ تدبر ہے، تفکر ہے، تفکیر ہے، سوچنا ہے، اسے قرات نہیں کہا جاتا ہے۔ قرات لغت میں کہتے ہیں کہ زبان کی حرکت اور ہونٹوں کی حرکت سے جو چیز ادا کی جاتی ہے وہی قرات کہتے ہیں، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اور جس قرات میں ہونٹوں کی حرکت نہ ہو، زبان کی حرکت نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبر کہتے ہیں، غور و فکر کہتے ہیں، یا سوچنا کہتے ہیں۔ وہ قرات نہیں ہے۔ اس لیے بہت دیکھتے ہیں ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیے من ہی میں، من میں کہہ لیے، شروع کر دیے من ہی من میں، تو یہ دیکھیے خطرناک مسئلہ ہے، ہمارا وہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں دیکھیے زبان سے کہنا ہے وہاں کہنا ہوگا، اور جہاں دل میں نیت کرنی ہے وہاں نیت کرنی ہے، وہ زبان سے ادا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے نیت کرنے کے متعلق کیا ہے، وہ دل میں کرنا ہے، سوچ لینا ہے، وہ کافی ہے، وہی نیت ہے۔ اور اگر ہم پوری سورۃ الفاتحہ سوچتے رہیں اور سوچ کر کے پڑھتے رہیں، وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل آپ دیکھیے، بہت موٹی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کانت تعرف قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر بتحریک لحیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کو پہچانا جاتا تھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں سری نماز میں، ظہر میں یا عصر میں، آپ کے داڑھی کی حرکت کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ داڑھی حرکت کب کرے گی؟ جب ہونٹ اور زبان حرکت میں آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو سری نمازیں ہیں، یہ جو دعائیں ہم سری پڑھتے ہیں، جو مقتدی ہیں سرن پڑھتے ہیں، انہیں پڑھنا ہے، حرکت دینا ہے زبان کو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے احباب کو خاموشی کے ساتھ جیسے پوری نماز پڑھ رہے ہیں، خالی صرف سوچ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے، یا کیا نماز نہیں مقبول ہوگی، وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ جو اذکار ہمیں زبان سے پڑھنے ہیں اسے پڑھنا ہوگا، اور جو نیت کرنے ہیں اسے نیت کر کے ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ یہی طریقہ ہے، اس میں لاپرواہی ہم سے ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ آخر میں یہ ہے، دیکھیے اس سلسلے میں کہ ایک ہی رکعت میں ہم کیا سورۃ الفاتحہ کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے کبھی کسی سے ہو جائے، یا انسان جان بوجھ کر کے ریپیٹ کرے، اور یہ بہت عظیم صورت ہے، بہت اہم صورت ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں دعائیہ ہیں اور بہت ساری اہم باتیں ہیں، اسے ریپیٹ کرنا چاہیے۔ ان کے خیال سے کسی کو لگے ایسا، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے یہ بات ہم وہی کہہ سکتے ہیں، وہی ریپیٹ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ریپیٹ کرنے کا حکم ہے، یا ریپیٹ کرنے کے بارے میں سنت سے ثابت ہے۔ نہیں ثابت ہے تو ہم اپنے من سے کوئی چیز ایجاد نہیں کریں گے، کیونکہ یہی چیز بدعت ہو جاتی ہے اور یہی چیز بعد میں خطرناک ہو جاتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان سے ایک سوال کیا گیا، یہی سوال کہ سورۃ الفاتحہ کو کیا ایک نماز میں ریپیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ رکن ہے، اور کسی بھی رکن کو اگر ریپیٹ کرنا، دوبارہ کرنا ثابت نہیں ہے تو اس کو ریپیٹ کریں گے جان بوجھ کر کے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ جیسے رکوع کیا ہے؟ 2 مرتبہ ہے، اگر ہم کہیں 3 مرتبہ کریں، سجدہ 2 مرتبہ ہے اور کہیں سجدہ تو بڑا اہم ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، اور سوچے اور کہے لو ہم 3 مرتبہ سجدہ کریں، ایک رکن کا اضافہ کیا جان بوجھ کر کے اگر کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔
اور اگر جان بوجھ کر کے نہیں ہوا ہے، بھول کر کے ہو گیا لیکن بعد میں اسے یاد آیا تو سجدے سہو کر لے، کیونکہ رکن کا اضافہ جان بوجھ کے کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی جان لینا چاہیے، کیونکہ پیش آ جاتا ہے کبھی کبھار کسی کے ساتھ، اور جب مسئلہ پیش آ جاتا ہے، علم رہتا ہے تو انسان بصیرت پر رہتا ہے، اسے کوئی پھسلا نہیں سکتا، یا خود وہ مطلب شک میں نہیں رہے گا کہ کہیں میری نماز خراب ہوگی یا نہیں ہوئی، ہمیں سجدے سہو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک موٹا اصول ہے کہ کسی بھی رکن کو، کسی بھی واجب کو جہاں دوبارہ نہیں کرنا ثابت ہے، بار بار کرنا نہیں ثابت ہے، اسے بار بار اگر ہم کریں گے جان بوجھ کر کے تو نماز پوری کی پوری باطل ہو جائے گی، پھر سے ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر بھول کر کے ہو گیا ہے تو سجدے سہو کر لے گا، وہ کافی ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو سورۃ الفاتحہ کے بعد کے مسائل ہیں اور سورۃ الفاتحہ سے متعلق تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے دینی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی ہیں، اسے ہمیں غور کرنے، اس پر ہمیں غور کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔